نگراں وفاقی کابینہ نے عام انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے پاک فوج کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، اعلامیہ جاری۔ فوجی دستے حساس حلقوں اور پولنگ اسٹیشنز پر فرائض سر انجام دیں گے اور ریپڈ رسپانس فورس کے طور پر بھی کام کریں گے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے میں دفعہ 144 نافذ کر دی، اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ پر پابندی عائد۔ ملک میں انتخابی گہما گہمی میں اضافہ، نواز شریف کی قیادت میں لاہور میں بڑی ریلی، حلقہ این اے 130 پہنچنے پر والہانہ استقبال۔ ریلی کے دوران کارکن اصلی شیر لے آئے، قائد نون لیگ نے فوراً واپس بھجوا دیا۔ نواز شریف آج ننکانہ صاحب میں کارکنوں کا لہو گرمائیں گے۔ احمد پور شرقیہ میں بھی نون لیگ کا سیاسی قوت کا مظاہرہ، شہباز شریف کی گھنگرج، بولے صاف چلی شفاف چلی، اب پتہ نہیں تحریک انصاف کہاں چلی۔ جو بھی سہولتیں تھیں پی ٹی آئی نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ میاں صاحب کا پہلا اور دوسرا دور کسی آمریت سے کم نہیں تھا۔ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنے تو وہ ایسا انتقام لیں گے جس کا اندازہ ہی نہیں۔ ان کی سیاست تشدد کی سیاست ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا چنیوٹ میں انتخابی جلسے سے خطاب۔ آصفہ بھٹو کی بھی مسلم لیگ نون کے گڑھ لاہور میں سیاسی تیر اندازی، ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے بلاول بھٹو کو ووٹ دینے کی اپیل۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے بھی لاہور میں ڈیرے، بلاول بھٹو کی انتخابی مہم کا جائزہ لیں گے۔ قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے لیے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری۔ مسلم لیگ نون کے 10 اور پیپلز پارٹی کے 7 امیدوار شامل، جے یو آئی 5، جماعت اسلامی 4، ایم کیو ایم 3 اور ٹی ایل پی کے 2 امیدوار شامل۔ پی ٹی آئی کے کسی امیدوار کا نام فہرست میں شامل نہیں کیا گیا۔ ووٹ کی طاقت کو جیسے استعمال کریں گے ملک ویسے ہی بنے گا۔ الیکشن ملک کی قسمت کو سنبھالتے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے چیئرمین جہانگیر ترین کا ملتان میں کارکنوں سے خطاب، کہا جنوبی پنجاب اور پاکستان بھر کے لیے کوشاں رہوں گا۔ نوجوان 8 فروری کو کرپٹ نظام کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکیں، بے روزگاری سابقہ حکومتوں کی جانب سے عوام کو دیا گیا تحفہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں سابقہ ادوار میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی کی کارکردگی صفر رہی۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی واپسی کا سلسلہ جاری، مزید 708 افغان باشندے اپنے وطن لوٹ گئے۔ 73 گاڑیوں میں 96 خاندانوں کو افغانستان روانہ کیا گیا۔ اب تک 4,74,264 افغان شہری اپنے ملک واپس جا چکے۔ بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن کے مثبت ثمرات، 14 تا 21 جنوری ملک بھر سے 2 ارب سے زائد وصول اور 261 افراد گرفتار۔ 1 ستمبر سے اب تک کے 39,089 افراد گرفتار، 66 ارب روپے سے زائد وصول کیے جا چکے۔ متعلقہ حکومتی ادارے بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے سابق جسٹس شوکت عزیز صدیقی برطرفی کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، کیا انکوائری کے بغیر جج کو برطرف کیا جا سکتا ہے؟ جج کے تقریر کرنے پر کوئی پابندی نہیں، ایسا ہوتا تو بار بار تقاریر پر کئی ججز فارغ ہو جاتے۔ مسئلہ شوکت صدیقی کی تقریر میں اٹھائے گئے نکات کا ہے، اس کیس میں اداروں کی ساکھ کا مسئلہ ہے، سچائی کا پتہ لگانا ہوگا۔ عدالت نے 3 ہفتے میں تحریری معروضات جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ نگراں وزیر صحت سندھ ڈاکٹر سعد سیکرٹری ہیلتھ سے ناراض، کہا نہ ہیلتھ سیکرٹری کام کرتے ہیں اور نہ ہی کرنے دیتے ہیں۔ انہوں نے فلاحی ادارے کو فنڈز دینے سے متعلق بائی پاس کیا۔ آئندہ جب کوئی سمری جائے گی تو وہ ضوابط کے مطابق ہی جائے گی۔ گرانٹ دینے کا مینڈیٹ ہمارا نہیں۔ تمام فلاحی اور سرکاری ادارے اپنے سیلری سکیل اپنی ویب سائٹس پر جاری کریں۔ میرے اختیارات کم کیے جائیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا۔ سیکرٹری صحت کے ساتھ کام کرنا اب ممکن نہیں ہوگا۔